آپ کہتے ہیں 500 پلس 200 ملٹیپلائی بائی 200 تو پہلے کس کو پرائرٹی دے گا؟ پلس کی ملٹیپلائی. تو وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ آپریٹر پریسیڈنس کیا ہے؟ ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈویژن ٹیک پرائرٹی اوور ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن، یعنی کہ ملٹیپلیکیشن ڈویژن کو پہلے پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. آپریٹر آف سیم پرائرٹی آر ایویلویٹڈ فرام دی اگر ملٹیپلائی 2 دفعہ آ گئے یا پلس 2 دفعہ یا ڈیوائڈ 2 دفعہ آ گئی ہے، وہی کہہ رہے ہیں کہ آپریٹر آف سیم پرائرٹی آر وہ پھر کیا ہوگا؟ لیفٹ ٹو رائٹ کرے گا. یعنی کہ یہاں سے اگر ایک آ رہا 500 پلس 200 ملٹیپلائی بائی 6 ملٹیپلائی بائی 100 تو پہلے کیا کرے گا؟ پہلے 6 جو ہے وہ پہلے 500 ضرب 6 پھر ضرب آ گئے، یعنی کہ لیفٹ ٹو رائٹ آنا پڑے گا. آپ اگر یہ تو اس کا ڈیفالٹ بہیویئر نا اوریکل میں کہ اگر آپ پیرنتھس نہیں لگائیں گے تو وہ پہلے ملٹیپلائی ڈویژن کو پرائرٹی دے گا، اور وہ اگر سیم آ گئے تو اس کو پہلے لیفٹ ٹو رائٹ پرائرٹی ہوگی. اچھا، اب پیرنتھس لگا کے کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو انفورس کر سکتے ہیں کہ پہلے یہ پڑھے پھر یہ پڑھے. تو پیرنتھس لگا کے آپ اوریکل کے اندر بھی لگا سکتے ہیں پیرنتھس. جیسے یہاں پہ پہلے کیا کرے گا؟ یہ جو لکھی ایکسپریشن کہ سیلری کو پہلے 12 سے ضرب کھائے گا پھر اس کے اندر پلس کرے گا. تو یہ اس کا ڈیفالٹ بہیویئر. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ پہلے سیلری میں 100 جمع کر کے ملٹیپلائی کریں تو رزلٹ کچھ اور ہو جائے گا. تو پھر وہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ پیرنتھس لگا کے کہ پہلے کیا کریں؟ جو بھی یہ کالم ہے آپ کے ٹیبل کا کالم ہے اس کو جمع کرو. کیا کرو؟ 100 جمع کرو جو جواب آئے پھر اس کے ساتھ ضرب لائے. ٹھیک ہے. یوزنگ پیرنتھسز. ڈیفائننگ آ نل ویلیو. نل کیا ہوتا ہے؟ سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی. یہ دیکھیں کہیں پہ نا کچھ لکھا نہیں آ رہا، یہاں پہ کچھ لکھا نہیں آ رہا، تو ایسی فگر کو ہم کیا بولیں گے؟ جہاں کچھ لکھا نہ ہو وہ کیا کہلائے گا؟ نل. یعنی کہ آپ نے اکثر انٹرنیٹ پہ آپ ڈیٹا انٹری کرتے ہیں، انٹرنیٹ فارم پہ کوئی سبمیشن فارم ہوتا ہے فل اپ کرتے ہیں تو کچھ آپ فیلڈ خالی چھوڑ دیتے ہیں. جن کو خالی چھوڑ دیتے ہیں ان میں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ نل ویلیو. نل کا مطلب یہ نہیں کہ اسپیس میں نے دے دی ہے اس طرح کی. نل کا مطلب یہ نہیں، یہ بھی ایک اسپیس لے رہا ہے. نل کا مطلب یہ نہیں کہ زیرو ہے. نل is nothing. Null is value that is unavailable, unassigned, unknown, inapplicable. نل کو آپ نے ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ وہ زیرو یا بلینک اسپیس ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جہاں پہ جو فگر نظر نہیں آ رہی کہ نل ویلیو ہے، اور جہاں ویلیو نظر آ رہی وہ کیا؟ ناٹ نل. یہ ساری کیا ہے؟ ناٹ نل. جہاں نل ہے وہاں نل ہے، اور جہاں نل نہیں ہے وہاں پہ کیا ہے؟ ناٹ نل. یعنی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ یہاں پہ کہنا چاہ رہا آپ کو. اچھا، اب میں یہ چاہتا ہوں سلیکٹ، میں یہ چاہتا ہوں کہ سیلری اور کمیشن کو جمع کر کے ٹوٹل سیلری دکھائی جائے. بھائی یہ تو ہر امپلائی کی منتھلی سیلری ہے، اور جتنا وہ کمیشن لے رہا ہے یہ وہ ہے. جو سیلز مین ہے وہی لیتے ہیں کمیشن اپنے. ٹھیک ہے. جو امپلائیز ہیں ان کی اپنی سیلری ملنی ہے منتھلی، لیکن کمیشن ان کا لیتا ہے. لیکن کمیشن کون لے رہے ہیں؟ جو سیلز مین لے رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ کمیشن لے رہے ہیں اور ان کی سیلری ہے ٹوٹل جمع ہو کے ٹوٹل سیلری آئے کہ اس نے پورے مہینے میں کتنا کمایا، کتنا اس کے پاس آیا. سلیکٹ ایم نمبر، ای نیم، جاب، سیل، کمیشن. سیل پلس کیا کروں؟ کمیشن. حالانکہ میں نے ایلیس دے دیا کیا؟ ٹوٹل سیلری فرام ایم. ٹوٹل سیلری آئی. جن لوگوں کی کمیشن ڈیفائنڈ ہے ان کی سیلری میں جمع کر کے ٹوٹل سیلری آ گئی. جن کی کمیشن ڈیفائنڈ نہیں ہے یعنی کہ نل ہے اس کا جواب بھی نہیں آیا. کیونکہ اوریکل میں رول ہے کہ نل کے اندر آپ کوئی بھی چیز ایڈ کریں گے تو آنسر کیا آئے گا؟ نل. آپ 800 میں کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ نل. تو جواب کیا آیا؟ نل. آپ نے یہ 2450 میں کیا ایڈ کر رہے ہیں؟ نل. تو جواب کیا ہے؟ نل. تو نل کے ساتھ کوئی بھی آپریٹر پرفارم ہو، اگر میں کہتا ہوں نل مائنس 100 تو آنسر کیا آئے گا؟ نل. نل ملٹیپلائی بائی 100 کیا آنسر آئے گا؟ نل. نل ڈیوائڈیڈ بائی 100 کا آنسر کیا آئے گا؟ نل. نل کے ساتھ جو بھی آپریشن پرفارم ہوگا آنسر کیا آئے گا؟ اس کا نل آئے گا. تو یہی چیز کہنا چاہ رہا ہے کہ ارتھمیٹک ایکسپریشن کنٹیننگ اے نل ویلیو ایویلویٹ ٹو نل.
سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس کے بعد ہے ڈیفائننگ. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کالم ایلیس کیا ہوتا ہے کہ ہیڈنگ کو رینیم کرنے کے لیے یہ وہاں یوز ہے جہاں پہ کیلکولیشن. جیسے ہم نے کیا کیا کہ ان کو جمع کر کے دکھایا تو ایز اے ہم نے کیلکولیشن کی نا تو ہم نے اس کو آگے کیا دے دیا ایلیس دے دیا. ٹھیک ہے تو از یوزفل ود کیلکولیشن. اور یہ آپ کیا کر سکتے ہیں ہمیشہ کالم کے اسپیس دے کے بعد یا ایز کا کی ورڈ لگا سکتے ہیں. اگر آپ کے ایلیس کے اندر ملٹیپل ورڈنگ آ رہی ہے تو پھر کیا کریں یا کوئی اسپیشل کریکٹر آ رہا ہے تو یا اس ایلیس کو کیس سینسٹیو بنانا ہے. اگر میں نے لوور میں لکھا تو لوور میں لکھا ہے تو پھر کیا کریں اس کو ریکوائر ڈبل کوٹیشن جو میں لاسٹ ٹائم لیکچر میں بتایا تھا آپ کو کہ آپ کیا کریں اس کے شروع میں اور آخر میں کیا کریں ڈبل کوٹ لگا دیں. ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے ایلیس کو کیس سینسٹیو بنانا ہے. جیسے اس نے ایک ایگزامپل دی ہے اس کو ایز اے ایلیس لاسٹ نے کو کیا دیا ایز اے نیم دے دیا ہے. کمیشن پرسنٹیج کو یہاں پہ کیا دے دیا ایز اے صرف کام دے دیا امپلائی. اب ایک اور اس نے ایگزامپل دی ایلیس کی یہ لاسٹ نیم ہے اس نے ایلیس دیا نیم. اس میں جو نیم دیا وہ بائیو کس میں آیا اپر میں آیا لیکن کہتا ہے جیسے میں لکھوں ویسے ہی آیا جیسے ہی دیکھ لیں ویسے ہی آیا. پھر کیا کریں ڈبل کوٹ. سیلری ملٹیپلائی بائی 12 اینوئل سیلری تو اس نے ڈبل کوٹ تاکہ ایز اٹ از نظر آئے جیسے میں لکھا تو ڈبل کوٹ میں اس کو سائن. کانکیٹینیشن آپریٹر. اگر آپ ایک دو کالم کو دو تین کالم کو مرج کر کے ایک کالم کرنا چاہتے ہو جیسے میں یہاں پہ کہتا ہوں ایمپ نمبر ای نیم میں چاہتا ہوں کہ ایمپ نمبر کانکیٹ ای نیم دو کالم کو مرج کر کے ایک کالم بنا دو. ٹھیک ہو گیا تو فرام ایم کیا کیا اس نے امپلائی نمبر اور ای نیم کو مرج کر دیا. ٹھیک ہے اچھا اگر میں اس کو کہتا ہوں یہ مرج جو ہے وہ ایمپ نمبر نہ ہو کانکیٹ میں کہتا ہوں جاب ہو مرج نام اور جاب. اچھا اچھا جیسے ہم نے جیسے لگایا اس میں ویسے کو ایلیس دے دیا اس کا اگر پراپر دے دیتے ایلیس امپلائی. اچھا ابھی بھی چلو ٹھیک ہے لیکن یہ کچھ مکس اپ ہو گیا ہے. اگر میں بیچ میں کوئی ورڈنگ ایڈ کروں کہ اسمتھ از اے کلیرک ایلن از اے سیلمین بیچ میں از آ کا ورڈ ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں تو میرے پاس حل یہ ہے کہ میں یہاں پہ لکھوں از آ کوٹس اور پھر اس کو بند کر دوں. یہ یعنی کہ ای نیم کو ای نیم کے ساتھ کیا لگائے از آ لگائے اور از آ کے ساتھ کیا لگا دیں جاب لگا دیں. اب آپ دیکھیں ایک سینٹینس بن گیا اسمتھ از اے کلرک ایلن از اے سیلز مین. ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کو ہم کیا بولتے ہیں کانکیٹینیشن آپریٹر. یہ یہاں سے ہوتا ہے شفٹ انٹر اوپر ہوتا ہے لائن شفٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ہم پائپ سائن بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے تو ویسے اوریکل میں اس کو کیا بولتے ہیں کانکیٹینیشن آپریٹر. Concatenate columns یا character string to other column is represented by two vertical bars اور یہ کیا کہتے ہیں کریٹ ایک نیا کالم بنا دیتا ہے ایز اے کریکٹر ایکسپریشن کا. جیسے ہی دیکھیں اس نے نیا کالم بنا دیا لیکن وہ ایز اے کیا ہوتا ہے ایز اے کریکٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے ریٹرن کرتا ہے. اچھا جیسے اس نے ایگزامپل دی ہے لاسٹ میں کو ملا دے جاب آئی ڈی اور ایز اے کیا دے دیا اس کو ایلیس امپلائیز کا. لٹرل کریکٹر اسٹرنگ یہ جو ہم نے بیچ میں یوز کیا ہے جو اس کے اندر ہم نے یوز کیا ہے از آر اس کو ہم کیا بولتے ہیں کریکٹر اسٹرنگ. کیا بولتے ہیں کریکٹر ہے اس کا اسٹرنگ. ٹھیک ہے تو یہ لٹرل ویلیو کیا ہے از اے کریکٹر ہو سکتا ہے یا نمبر. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ 500 بھی لکھا تھا وہ نمبر لٹرل تھا. یہ کیا ہے کریکٹر لٹرل. تو کریکٹر لٹرل کو آپ ایسے سپوز میں یہاں لکھتا ہوں 500 میں یہاں پہ لکھتا ہوں از آ تو یہ کیا ہے نمبر لٹرل ہے اور یہ کریکٹر لٹرل ہے. تو یہ آپ اس نیکسٹ اسٹیٹمنٹ میں آ سکتا ہے. تو وہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لٹرل ویلیو کیا ہوتی ہے یا تو وہ کریکٹر ہو سکتی ہے نمبر ڈیٹ بھی ہو سکتی ہے انکلوڈنگ ان دا سلیکٹ لسٹ. جو ڈیٹ ہوتا ہے یا کریکٹر ہوتا ہے اس کو مسٹ بی انکلوز سنگل کوٹیشن مارک
डेट लिखो, यहां पे अगर मैं एक डेट लिखूं सपोज आज की तारीख है 19 मार्च 2010, ठीक है। तो आप देखेंगे ये नंबर वैल्यू है, ये करैक्टर वैल्यू है, ये डेट वैल्यू है। करैक्टर वैल्यू और डेट वैल्यू को क्या किया है, डबल कोट्स में लिखा है, जबकि नंबर वैल्यू को कोट्स की जरूरत नहीं है। यही जाना जाता है कि डेट एंड करैक्टर वैल्यू मस्ट बी इनक्लोज्ड विद सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक हो गया। जैसे इसमें ये एक सेंटेंस बनाया कि लास्ट नेम इज आ जॉब आईडी, जो मैंने बनाया है, और उसको एज एलिस दे दिया स्पेस वाला डबल कोट्स के अंदर। डुप्लीकेट रोज, मैं यहां लिखता हूं कॉलम सेलेक्ट करो, क्या डिपार्टमेंट नंबर, ये सारे क्या डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं। हर एम्प्लॉय का क्या है डिपार्टमेंट नंबर है। तो एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉइज होंगे, एक डिपार्टमेंट में जब मल्टीपल एम्प्लॉइज होंगे तो डिपार्टमेंट रिपीट ही होगा ना। 30 में भी एम्प्लॉई है, ये 30 यहाँ आ रहा, 30 यहाँ, जहां 30 आ रहा वहां वो एम्प्लॉई है। अब अभी ये 14 रिकॉर्ड है, यहां से आप आसानी से बता देंगे कि टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं जिनमें एम्प्लॉई हैं। एक 10 का है, एक 20 का, एक 30 का है, बस यही है ना, बगैर रिपीट हो रहे हैं ना। अभी तो 14 रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड हुए हजारों में, और इस तरह अगर आप कॉलम हजारों में, सपोज एमडीएम में 6000 एम्प्लॉई है, तो आप जब उसको क्यूरी करोगे तो यहाँ पे 6000 रिकॉर्ड आ जाएंगे और 6000 डिपार्टमेंट आ जाएंगे। तो उसमें से क्या आप गिन लेंगे कि वो कितने डिपार्टमेंट हैं? नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि डाटे को, जो डुप्लीकेट डाटा आ रहा है, इसको हम यूनिक कर दें, डिस्टिंक्ट कर दें। तो आप यहाँ पे क्या लगा दें, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगा दें। क्या लगा दें? डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगा दें। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि टोटल 3 डिपार्टमेंट है। तो डिस्टिंक्ट का कीवर्ड क्या कर रहा है, डुप्लीकेशन को खत्म कर रहा है, उसमें यूनिक डाटा लेके आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैं कहूं टोटल हमें तो ये तो मालूम है 3 डिपार्टमेंट। अच्छा, एक और एग्जांपल सिलेक्ट में कहता हूं डिपार्टमेंट नंबर और जॉब। अब देखें 20 क्लर्क और भी आ रहा होगा, 30 सेल्स, यानी कि जो 30 के डिपार्टमेंट सेल्समैन है उसमें 2 एम्प्लॉई हैं, तो 3 है, रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 30 से। अब ये आप डाटे को देख रहे हो पेयर वाइज, तो एक कॉलम था ना पेयर वाइज। अब मुझे इसमें से पेयर वाइज यूनिक डाटा निकालना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन निकालना है इसमें से कि 30 सेल्स वाला आ गया, 20 क्लर्क वाला आ गया, 20 एनएस वाला आ गया, ये डिफरेंट क्या बनते हैं इसके कॉम्बिनेशन। तो फिर क्या करूँ, शुरू में क्या लगाऊंगा, डिस्टिंक्ट, यानी कि मल्टीपल कॉलम में भी आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। जरा कॉलम डिस्टिंक्ट हमेशा सिलेक्ट के फॉर्म बाद आए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको अलग डिस्टिंक्ट करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, डिस्टिंक्ट क्या होगा, हमेशा सिलेक्ट के फॉर्म बाद होगा और आगे कॉलम देखिए मल्टीपल कॉलम डिस्टिंक्ट हो जाएगी। ये डिफरेंट 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। 9, 10 क्लर्क, 10 मैनेजर, 10 प्रेसिडेंट, 10 एनालिस्ट, 20 क्लर्क। ठीक हो गया। डिफरेंट क्या बनते हैं, कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक हो गया। तो डुप्लीकेट रो, डिफॉल्ट डिस्प्ले क्वेरीज अलाउ ऑल रो इंक्लूडिंग डुप्लीकेट रो। तो क्या करना है, आपने क्या लगाना है, एलिमिनेट डुप्लीकेट रो। तो क्या लगाए बीच में, डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगाए। अच्छा, अब आगे सिलेक्ट स्टेटमेंट की हमने पढ़ी, यहां पे खत्म हो गई है। अब आ रहा है कि एसक्यूएल और आईसीक्यू प्लस, इसमें फर्क बता रहा है। वैसे तो सीक्वल और सीक्वल प्लस में क्या फर्क है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, सीक्वल प्लस क्या एक एनवायरनमेंट है। सीक्वल प्लस की अपनी कमांड है, जैसे शो यूजर, एडिट, डिस्क्राइब, सेट लाइन साइज, शो लाइन साइज, सेट पेज साइज, ये सारी क्या है, ये सारी सीक्वल प्लस कमांड है। और सीक्वल प्लस की कमांड बफर में नहीं जाती है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस बता रहा है, जो आपने कमांडें यहाँ पे दी थी, सेट लाइन साइज, सेट पेज साइज, वो सीक्वल प्लस की कमांड, वही कमांड आप कहाँ दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। अगर मैं पहले सेट करना चाहता हूँ लाइन साइज, या मैं सेट करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, ये सेशन मेरा एक्सपायर हो गया है तो बाहर देना पड़ेगा पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर इसको सेलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम EMP, ठीक हो गया।
تو یہاں شروع میں بھی میں یہاں پہ دے سکتا ہوں سیٹ لائن سائز یا سیٹ پیج سائز یہاں بھی دے سکتا ہوں، یا یہاں پہ شو یوزر یہ دے ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب یہاں پہ ڈفرنس بتا رہا ہے آپ کو کہ سیکول اور آئی سی پلس میں کیا فرق ہے. جو آئی سی پلس کیا انٹرنیٹ براؤزر کا ہوتا ہے، اور اس میں جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈائریکٹ جو آپ یہاں لکھتے ہیں وہ ڈائریکٹ کہاں جاتی ہے سرور کے پاس آتی ہے، اور جو آئی سی پلس کمانڈ ہوتی ہیں وہ سرور پہ کہاں سے جاتی ہے وہ آپ کو ڈائریکٹ آؤٹ پٹ دکھاتی ہے. آئی سی پلس کی کمانڈ جو ہے سرور کے پاس نہیں جاتی، اور جو آپ کی آئی سی پلس میں جو آپ اسٹیٹمنٹ لکھو گے وہ سرور کو ایکزیکیوٹ کر کے واپس ڈسپلے کر دیتا ہے، کیوری ریزلٹ میں دے دیتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ فارمیٹنگ نہیں کرتے سیٹ لائن سیٹ پیج سائز، وہ فارمیٹنگ ہو گئی کلائنٹ نظر آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دونوں میں فرق بتا رہا ہے. ایس کیو کیا ایک لینگویج ہے، جیسے اچھا جیسے انگلش ایک لینگویج اسٹینڈرڈ ہے نا کہ دنیا میں جہاں پر چلے جائیں انگلش اسٹینڈرڈ بولی جاتی ہے سمجھی جاتی ہے، اسی طرح ڈیٹا بیس کے اندر ایس کیو ایک اسٹینڈرڈ ہے. ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اوریکل ایک ڈیٹا بیس ہے. اس کے علاوہ اور بھی کمپنیز ہیں جو ڈیٹا بیس پہ کام کمپنیز ہیں لائک سیکول سرور ہے، ٹھیک ہے، DB2 ہے، ٹیرا ہے. یہ ڈفرنٹ ڈیٹا بیسز ہیں، لیکن سب میں ایک سٹینڈرڈ چل رہا ہے کیا؟ ایس کیو ایل. اگر آپ اوریکل میں ایس کیو ایل پڑھ رہے ہیں تو سیکول سرور میں بھی یہی ایس کیو ایل چلے گی کیونکہ یہ سٹینڈرڈ ہے. تو یہ کس کا سٹینڈرڈ ہے؟ آنسی سٹینڈرڈ ہے. آنسی اسٹینڈ فار امیریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ سٹینڈرڈ ہے. جیسے یہاں پہ ہوتا ہے نا کہ ایک سرٹیفکیٹ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے ISO 2000 جس کا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین ہوتا ہے، اسی طرح ایک لینگویج کا اسٹینڈرڈ مینٹین اس نے کیا ہوا آنسی اسٹینڈرڈ. اور یعنی کہ ایس کیو جو ہے ایک لینگویج ہے، ایک اسٹینڈرڈ ہے، جبکہ آئی سی کیو پلس کا ایک انوائرمنٹ ہے. لیکن آئی سی کیو پلس کی اپنی ہی کمانڈز ہیں جیسے سیٹ لائن سیٹ پیج سیٹ، یہ کہیں اور نہیں چلیں گے، اوریکل پروپرائٹری ہے. ایس کیو کے جو کی ورڈ ہے وہ ایبریویٹ نہیں ہوتے، جبکہ آئی سی کیو پلس کے کی ورڈ لائک ڈسکرائب کو آپ نے شارٹ لکھا DS، ٹھیک ہے. تو آئی سی کیو پلس کی جو کی ورڈ ہے وہ ایبریویٹ ہو سکتے ہیں. ایس کیو جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ کیا کرتی ہے؟ ڈیٹا کو مینیپولیٹ چینج وغیرہ کر سکتے ہیں. مینیپولیٹ مین چینجز وغیرہ. اسٹیٹمنٹ مینیپولیٹ ڈیٹا اینڈ ٹیبل ڈیفینیٹ ان ڈیٹا بیس، جبکہ یہ جو کمانڈ ہوتی ہے ڈیٹا بیس میں چینج نہیں لاتی. کمانڈ ڈو ناٹ الاؤ مینیپولیشن آف ویلیوز ان دا ڈیٹا بیس. یہ چینج نہیں، جسٹ اس انوائرمنٹ کو ماڈیفائی کرتی ہیں. اور یہ کہاں چلتا ہے؟ براؤزر میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سینٹرلی لوڈڈ ڈز ناٹ ہیو ٹو امپلیمنٹ آن ایچ مشین. ایک دفعہ ڈیٹا بیس سرور کنفیگر کر دیا سینٹرلی، کلائنٹ اسی کو آپ ایکسیس کریں گے وایا براؤزر کے تھرو. کوئی کہہ رہے ہیں کہ سینٹرلی لوڈڈ ڈز ناٹ ہیو ٹو امپلیمنٹ آن ایچ مشین، کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے ہر مشین پہ آپ کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کیونکہ یہ براؤزر انٹرنیٹ بیس ہوتا ہے تو ہر مشین پہ انٹرنیٹ ہوتا ہے تو اس کے تھرو اس انٹرفیس کو اوپن کر دیتا ہے. اچھا اوور ویو. جب آئی سی کیو پلس میں ٹیبل کو جب آپ نے ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے تو کیا یوز کرتے ہیں؟ DSC کی کمانڈ. اسٹیٹمنٹ کو ماڈیفائی کرنا ہو تو آپ ادھر ہی اس کو ماڈیفائی کر لیتے ہیں. یہاں پہ پھر ED نہیں چلے گا کیونکہ یہاں پہ وہ ڈائریکٹ آپ ماڈیفائی کر رہے ہیں، جبکہ یہاں پہ جب ماڈیفائی کرنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ED لکھتے ہیں. تھوڑا سا فرق تو ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سیو ایس کیو اسٹیٹمنٹ ٹو فائل اینڈ اپینڈ ایس کیو اسٹیٹمنٹ ٹو فائل. یہ بات کر رہے ہیں، میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ آپ جو اپنے اسٹیٹمنٹ کو سیو بھی کر سکتے ہیں. ایگزیکیوٹ اسٹیٹمنٹ اسٹور ان سیو فائلز. اب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی فائل کو سیو کر سکتے ہیں سیو کی کمانڈ سے. ابھی لاسٹ اسٹیٹمنٹ یہ پڑھی ہے، میں جب سیو ہو جائے کہاں سیو ہو؟ C:/SQL اور یہاں پہ میں لکھ دیا M. یہ فائل کیا ہوگی؟ سیو ہوگی. یہ یہاں پہ فائل بنی دیکھیں emp.sql. اب آگے آپ کوئی اور کام کر لیتے ہیں. سپوز آگے آپ یہ کر لیتے ہیں کہ کوئی اور سپوز یہ چلا دیتے ہیں فرام یہ. اب جو میں نے فائل سیو کی ہوئی ہے اس کو دیکھنا ہے تو کیا لکھوں گا؟ گیٹ C:/SQL. اس کا نام کیا رکھا تھا میں؟ EMP. اس اسٹیٹمنٹ اب نظر آ رہی اسٹیٹمنٹ. اب آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ کو پہلے میں گیٹ کروں پھر دیکھوں پھر رن کروں
آپ کیا کرو اسٹیٹمنٹ کو ڈائریکٹ بھی رن کر سکتے ہو اسٹارٹ کی کمانڈ سے. اسٹارٹ اور اسٹیٹمنٹ کہاں پڑی ہے C:/SQL, اس کا نام کیا ہے EMP, تو وہ ڈائریکٹ ہی چلا دے گا. آپ اس کو ایٹ دی ریٹ سے چلا سکتے ہیں, ایک ہی بات اسٹارٹ لکھیں یا ایٹ دی ریٹ ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے اس میں. SQL/EMP. لاسٹ اسٹیٹمنٹ کو آپ فارورڈ سلیش سے چلاتے ہیں, لاسٹ اسٹیٹمنٹ کو آپ رن کی کمانڈ سے چلا سکتے ہیں. یہ جو میں کمانڈ دے رہا ہوں گیٹ سیو رن, یہ کیا کہلاتے ہیں SQL پلس کمانڈ ہے, SQL پلس کمانڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ اگر آپ نے اسٹیٹمنٹ کو ماڈیفائی کرنا تو کیا لکھیں گے ED, اس کا نام ایڈٹ یا ED لکھ دیں, C:/SQL اور اس کا نام کیا ہے وہ نوٹ کر لیں. آپ اسٹیٹمنٹ میں یہ جیسے ختم کر دیں, یہ فائل کو بند کر دیں, یہ فائل سیو ہو جائے گی. یعنی کہ آپ نے ادھر جا کے فائل میں چینجز کر دی. اب اس کو چلانا تو کیا کریں گے @C:/SQL EMP. آئیے سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے جی. جی سر. تو اس میں جو ہم نے کمانڈ پڑھی ہے, سیو کی کمانڈ ہوتی ہے, جی سر. گیٹ کی کمانڈ ہوتی ہے, اسٹارٹ کی ہوتی ہے, اور اسٹیٹمنٹ کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ED کی کمانڈ ہوتی ہے. اچھا اب اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک اور اسٹیٹمنٹ لکھی, سپوز یہ, اور میں کہتا ہوں سیو C:/SQL/ اس کا بھی نام میں EMP کر دیتا ہوں, تو کہہ رہا ہے اس نام سے پہلے فائل پڑی ہوئی میں سیو کرنے دوں گا. اگر آپ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اسی نام سیو کرنی ہے تو کیا لکھیں C:/SQL/EMP اور آگے ریپلیس, وہ کیا کہتے ہیں اسی فائل کو اوور رائٹ کر دیں. تو اگر میں ED لکھوں گا C:// یا میں گیٹ کرتا ہوں اس کو گیٹ C:/SQL/EMP, تو اس سے مجھے اسٹیٹمنٹ دکھا دیں, میں رن کر دوں. اچھا اب میں چاہتا ہوں ایک اور میں لکھی اسٹیٹمنٹ, سلیکٹ M کا میں لکھا, ename لکھا, job لکھا, sal لکھا, from EMP. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو فائل ہے اسی میں سیو ہو جائے, سیو C:/SQL/EMP. اگر کروں گا تو مجھے ایرر آئے گا, یا پھر میں کیا کروں اس کو ریپلیس کر دوں تو وہ اس کو اوور رائٹ کر دے گا. اگر یہ میں نے فائل یہاں پہ لکھی, اگر میں کر دوں ریپلیس تو کیا کرے گا وہ اوور رائٹ. تو میں چاہتا ہوں اوور رائٹ نہ کرے بلکہ یہ نئی اسٹیٹمنٹ اس کے اندر ایڈ ہو جائے, تو میں لکھوں گا اپینڈ لکھوں گا, اپینڈ. اب اگر میں اب کرتا ہوں ایڈٹ ٹو C:/SQL/EMP, کتنی رنگ سے تو اس میں آپ ایک فائل بنا سکتے ہیں اور اس میں جتنی چاہے اسٹیٹمنٹ اپینڈ کر سکتے ہیں. اب جیسے میں کہتا ہوں ایک اور اپینڈ ہو جائے, سلیکٹ ڈپارٹمنٹ نمبر اور ہائر ڈیٹ فرام EMP, تو آپ اس کو بھی کرنا تو کیا لکھیں سیو C:/SQL/EMP اپینڈ. اور اب چاہتے ہیں کہ اب یہ اس کے اندر کتنی کمانڈ ہوگی C:/SQL/EMP 3 ہو. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ایک ساتھ چلا سکتے ہیں, کیا لکھیں گے C:/SQL/EMP, تو کیا تینوں ایک ساتھ چلا دیں. ٹھیک ہو گیا, مسئلہ تو نہیں, پاس تو نہیں جا رہا, اتنی تو اسپیڈ تو کافی اتنی تو ہمیں رکھنی ہے. اچھا یہ جو میں نے فائلیں بنائی ہیں, یہ فائلیں آپ یہاں بھی بنا سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ نے ایک کال لکھی سلیکٹ اسٹیرک فرام ڈیپ, تو کیا کرے گا تینوں. اچھا اس پہ پھر سیمی کالن لازمی لگانا پڑتا ہے, جب آپ ملٹیپل یوز کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ تو سیمی کالن لگانا پڑتا ہے. تو آپ دیکھیں تینوں چل گئی اگلے پیج میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں, سیو بھی کر سکتے ہیں. یہ سیو کر دیں, وہاں پہ ہم سیو کرنے والا کمانڈ کے تھرو, یہاں پہ ذرا آپ گرافیکلی سیو کر رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں بھی سیو کر سکتے ہیں, فائل سیو, اور اس کی ایکسٹینشن کیا ہے جو فائل سیو ہو رہی ہے SQL, اور جو یہاں پہ ہم کر رہے ہیں اس کی بھی کیا ہے, انہوں نے وہاں سے کی تھی SQL. اچھا تو یہاں پہ آپ وہ جو آپ کو فولڈر بنا ہوا C پہ SQL اس میں ہی کر دیتے ہیں,
माई स्क्रिप्ट के नाम से चले, ऐसे ही फाइल सेव हो गई, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे फाइल बन गई है माई SQL, ये वही स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आ रहा है बाकायदा कि ये जो है उसने खुद ही लगा दिए कमेंट्स कि आपने वहाँ से बनाया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको बेशक आप खाली कर दें, डिलीट कर दें यहाँ से, ठीक हो गया। उस स्टेटमेंट को दोबारा लोड करवा सकते हैं, लोड स्क्रिप्ट, यानी कि आप बंद करते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं, आप दोबारा लॉग इन होते हैं, और यहाँ पे आप क्या कराएं, लोड स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट कहाँ पड़ा है, स्क्रिप्ट अगर कोई इंटरनेट ब्राउजर पे पड़ा है, वहाँ भी कोई इंटरनेट पे पड़ा है, वहाँ से भी उठा सकते हैं, क्या फाइल बेस ब्राउजर कर लें, कौन सा है, माई स्क्रिप्ट, लोड कर लें, ये लोड, तो सारा स्क्रिप्ट जो उसमें लिखा हुआ सारा क्या होगा, लोड हो गया, ठीक है। अब आप उसको चला दें। अच्छा, वो उसको रीड नहीं कर रहा, ये रीड कर रहा है, ये जो है ना वो उसको नहीं पढ़ रहा, ठीक है, एग्जीक्यूट, ये ठीक हो गया। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये मैं सारा बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कैसे आपने कनेक्ट होना है। ये एक एक बता रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, लॉग आउट एड्रेस। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जितनी भी स्टेटमेंट यहाँ पर देते हैं उसकी हिस्ट्री यहाँ बनती जा रही है, ये देखिए, आप दोबारा भी चला सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ये वर्क स्पेस। टेबल को डिस्क्राइब करना ये भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। शॉर्टली इसको DSC कहते हैं, पूरा डिस्क्राइब होता है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट यहाँ कैसे लिखनी है मैंने आपको बता दिया, सेव कैसे करनी है वो मैंने बता दिया आपको, स्टेटमेंट लिखी और सेव कर दिया, कहाँ करनी है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर उसको लोड कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लोड हो गई, फिर क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया।